طریقے کے ساتھ سکھلائی جو احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اور ہم تک الحمدللہ ثم الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے واسطہ سے پہنچی، اور ان بعد صحیح احادیث کے مطابق آپ دوستوں کے سامنے بیان فرمائی کہ قیام نبی علیہ السلام جب قیام کرتے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے سارے اعضاء قبلہ رو کرتے، پاؤں بھی قبلہ رو، چہرہ بھی قبلہ رو، اور آپ نے تکبیر کہتے تو ہاتھ کندھوں اور کانوں کے درمیان، کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو تک لے کے جاتے، کانوں سے اوپر نہیں ہوتے تھے یا کانوں سے مس نہیں کیے جاتے تھے۔ صحیح حدیث میں نبی علیہ السلام جب ہاتھ باندھتے تو سینے پہ باندھتے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت، اور ایک روایت میں ناف سے اوپر باندھنے کا، اور جو تیسری روایت جو ضعیف روایت تھی جس کے مطلب بتایا کہ ہتھیلی پہ ہتھیلی اور ناف کے نیچے۔ جب رکوع کرتے تو تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رکوع کرتے، جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوتے اور دعائیں پڑھتے، اسی طرح جب سجدہ کرتے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرتے اور 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرتے، پاؤں، گھٹنے، ہاتھ اور سر، 7 ہڈیوں پہ سجدہ ہوتا، اور اطمینان سے سجدے کے بعد جب درمیان میں جلسہ کرتے اطمینان کے ساتھ بیٹھتے اور دعا پڑھتے۔ یہی عمل ہے نبی علیہ السلام کا۔ تشہد میں بیٹھتے تو دائیں ہاتھ دائیں ران پہ رکھتے اور اس کی مٹھی بنا لیتے، اس کی 2 انگلیوں کو بند کرتے، تیسری درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ ہلکا بناتے اور شہادت کی انگلی کو کھڑا رکھتے، اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ران پہ رکھتے۔ یہ تھا نبی علیہ السلام کا تشہد میں عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، قوما، سجدہ اور جلسہ، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا اور سجدے کے بعد بیٹھنا، یہ ایک جتنا ٹائم لیتے تھے نبی علیہ السلام۔ آج انشاءاللہ موضوع ہے ہمارا کہ اطاعت رسول کیوں ضروری ہے، نبی علیہ السلام کی پیروی کیوں ضروری ہے۔ اگر ہم نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق عمل کریں گے تو کیا وہی کامیابی ہے، یا کہ اپنی خواہشوں کی پیروی میں اپنے بنائے ہوئے اصول اور طریقوں سے اگر ہم عمل کریں اپنی خواہشوں کے مطابق تب بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کیا کون سا طریقہ درست ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ قرآن و سنت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کے سامنے گزارشات رکھتے ہیں۔ آپ غور و فکر کریں، خود بھی تحقیق کریں، سمجھیں، سنیں، اس کے بعد اس کو آپ اس کی تحقیق کریں، آیا جو باتیں یہاں سے سنتے ہیں واقعی وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں، اللہ کا فرمان ایسے ہی ہے جیسا آپ کو بتایا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا جو صحیح حدیث آپ کو بتائی جاتی ہیں، کیا واقعہ وہ صحیح حدیث بتائی جاتی ہیں، ان کے مطابق، ان کے متعلق آپ غور و فکر کیا کریں تاکہ آپ کو دین خالص ملے۔ ہم سب محنت کرتے ہیں، ہم سب کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ ہم جنت حاصل کر لیں، آخرت میں کامیابی حاصل کر لیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کر لیں۔ ہمارا مقصد اللہ کی جو زندگی ہماری ہمیشہ والی ہے اس میں کامیابی ہے، اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں۔
یہ نہ ہو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ غاشیہ میں فرما دیا کہ لوگ عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے. العطا کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملات ناصبہ تصلی نارا حامیہ. یہ نہ ہو کہ وہ عاملات ناصبہ ہم عمل کر کر کے ہماری کمریں بوجھ سے دب جائیں, ہم اپنی عبادات کو لگاتار کرتے رہیں, اپنے ذکر اذکار کرتے رہیں, اپنی عبادات کرتے رہیں, جو عبادتیں کریں وہ ہمیں ذرا برابر فائدہ نہ دے. اللہ فرماتے ہیں عاملات ناصبہ عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے, تصلی نارا حامیہ کیا ہوگا کہ وہ چلے جائیں گے جہنم میں گر جائیں گے, ان کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا, عمل بھی کر کر کے تھاکے ہوں گے. آؤ دوستو غور کریں, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو مومن ہو, جو ایمان لائے ہو, جنہوں نے اللہ کی وحدانیت پہ اقرار کیا, گواہی دی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ گواہی دی. اے لوگو جو ایمان لائے, اطیعوا اللہ, اطاعت کرنی ہے, فرما برداری کرنی ہے اس مالک کی, اس اللہ کی جس نے تمہیں پیدا کیا, جو تمہیں رزق دیتا ہے, جو تمہیں زندگی دیتا ہے, جو تمہیں موت دے گا, اس مالک کی, اس اپنے الہ کی پیروی کرنی ہے. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, اور اسی مالک نے فرما دیا میری پیروی کرنی ہے اور میرے رسول کی پیروی کرنی ہے. جو میں نے تمہیں رسول اپنا بھیجا, اور ہم نے خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ, ہمارے نبی آئے, ہمارے رسول آئے, وہ امام الانبیاء ہیں, وہ خاتم الانبیاء ہیں, وہ ہمارے رسول ہیں. اللہ نے فرمایا میری اطاعت کرو اور میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ, اور اس کے علاوہ اگر تم نے کوئی عمل کر لیے تو وہ ضائع کر دو گے, وہ ضائع ہو جائیں گے. جو مرضی تم نے کر لیا اس کے علاوہ ان اعمال میں تمہیں ذرا برابر فائدہ نہیں. دوسرا مقام فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ, اور جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے, اللہ کی فرما برداری کرتا ہے, اللہ کے حکموں کو مانتا ہے, وَرَسُولَهُ, جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مانتا ہے, کتاب و سنت کو مانتا ہے, قرآن کے احکام کو مانتا ہے, صحیح حدیث کے احکام کو مانتا ہے, یدخلہ, ہم اس کو داخل کر دیں گے جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا, ہم اس کو ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, ہمیشہ رہے گا اس میں. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور وہ بہت بڑی کامیابی ہے, وہ بہت بڑی کامیابی ہے. میرے دوستو اللہ نے بتلا دیا کہ اگر کامیابی لینی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے, اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننا ہے, ان کی پیروی کرنی ہے, ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے, تو ضرور کامیابی پا لاؤ گے, اور وہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. جنت مل جائے گی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے. ذالک الفوز العظیم, بہت عظیم جو ہے کامیابی ملے گی. فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, اور اللہ کی حدوں کو توڑ دے. اللہ نے کچھ حدود مقرر کی ہیں, ان حدوں میں یہ بھی حد ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرنی ہے, میرے رسول کی پیروی کرنی ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, میرا رسول جو تمہیں دیتا ہے وہ لے لو, اور جس چیز سے منع کرتا ہے اس سے رک جاؤ. یہ بھی اللہ کی حد ہے کہ اللہ اپنے رسول بھیجتا ہے, اپنے نبی ایک قوم میں بھیجتا ہے تاکہ وہ قوم ہدایت پر آ جائے, وہ قوم ہدایت پر آ جائے. اگر وہ قوم انکار کر دے تو پھر اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. اور تاریخ بڑی بڑی ہے, قرآن پاک میں اللہ نے پچھلی قوموں کی تاریخ بیان کی, تاریخ بڑی بڑی
علیہ السلام کی قوم کا کیا بنا، صالح علیہ السلام کی قوم کا کیا بنا، نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا بنا۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ قومیں تھیں جو اپنے نبیوں کی بغاوت کرتے تھے، ان کی پیروی نہیں کرتے تھے، ان کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اگر ہم بھی اپنے نبی کی، اپنے رسول کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کریں گے، آپ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے، آپ کے حکموں کی پیروی نہیں کریں گے، تو یقیناً ہم بھی ناکام میں سے ہوں گے، ہم بھی عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام کی سنت کا پیروکار بنائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے بیان فرماتے ہیں، قال انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بہ کمثل رجل اتى قوم فقال یا قوم انی رأیت الجیش بعینی وانی انا نذیر العریان فنجا فاتاه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فسبأهم الجيش فأهلكهم وإتاهم فذلك مثل من أتاني فاتبع وما جئت به مثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق۔ صحیح البخاری کی 7283 نمبر روایت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ ایک شخص، ایک قوم میں سے ایک شخص تھا، اس نے اپنی قوم کو بتایا کہ میں نے ایک بہت بڑے لشکر کو دیکھا جو تیاری کے ساتھ آیا ہے، میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں کہ وہ تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے۔ تو کیا ہوا کہ اس قوم کے دو گروہ بن گئے، ایک وہ تھے جو نبی کی بات کو ماننے، اس شخص کی بات کو ماننے والے تھے، انہوں نے کہا ہم نے آپ کی بات سنی، انہوں نے کیا کیا، اپنی حفاظت کی، معصور ہو گئے، محفوظ جگہوں پہ چلے گئے۔ کیا ہوا، وہ بچ گئے۔ اور ایک وہ تھے جو کذبت طائفۃ، ایک وہ تھے جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے کہا کوئی وہ لشکر موجود نہیں، ہم احتیاط کر لیں گے، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، کیا ہے ہم اس طرح ہی گزار لیتے ہیں، اپنی مرضی کر لیتے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق، اور ڈٹے رہے۔ کیا ہوا کہ صبح اس لشکر نے ان پہ حملہ کیا، فَأَهْلَكَهُمْ، ان کو ہلاک کر دیا، ان کو قتل کیا، ان کو بگایا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، فرمایا میری مثال ایسی ہی ہے کہ جن لوگوں نے اطاعت کی، بات سنی، اطاعت کی، فَاتَّبَعَ، اور پیروی کی، اتباع کی، جو نبی علیہ السلام کی ذات پہ ایمان رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اور اس کے بعد آپ کے احکام پہ عمل کرے، جو نبی علیہ السلام شریعت لے کے آئے اس شریعت کا پابند ہو۔ نبی علیہ السلام نے جیسے عمل کیا ایسے ہی عمل کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے اپنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنایا، تمہارے لیے میرا رسول کی زندگی پورے کی پوری نمونہ۔ اگر ایک نمونہ اس کے مطابق ہی آپ عمل کریں گے، کوئی بھی بندہ ایک ڈیزائن دے کسی کاریگر کو کہ اس کے مطابق مجھے چیز چاہیے، اس کے مطابق چیز چاہیے، اور بنانے والا اپنی مرضی کے مطابق بنا دے، کہے نہیں ایسے زیادہ خوبصورت ہے، وہ خوش ہو جائے گا جس کو میں نے چیز دینی ہے، یہ تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، تو وہ سانچے کے مطابق نہ ہو مگر خوبصورت ضرور لگ رہا ہو۔ جب وہ لینے والا آئے گا تو وہ کہے گا میں تو نہیں اس کو لیتا، مجھے تو نہیں چاہیے، میرے تو روپے ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، مجھے تو وہی چاہیے جو میں نے تجھے سانچا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔
میرے دوستو اگر ہم زندگی گزاریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، آپ کے اعمال کے مطابق عمل کریں گے، تبھی کامیابی ملے گی، تبھی ہم نجات حاصل کر لیں گے، تبھی ہماری یہ نیکیاں، یہ اعمال، یہ عبادات قابل قبول ہوں گی۔ وگرنہ اگر ہم نے اپنی خواہشوں کے مطابق اعمال کیے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کریں، اللہ کبھی بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے اس کا انکار کیا، جن لوگوں نے اس کو جھٹلایا، وہ ایسے ہی ہیں جیسے کوئی میری بات نہیں مان، ومن آسان، جیسے کوئی میری نافرمانی کرنے والا، میری بات کو نہ ماننے والا۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم جان بھی لیتے ہیں، پہچان بھی لیتے ہیں کہ یہ بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، یہ عمل نبی علیہ السلام کا ہے، مگر جب بات آتی ہے عمل کرنے کی پھر ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مانتے تو ہیں، کیا کریں، مجبوری ہے، محلے داری ہے، رشتے داری ہے، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں۔ تو میرے دوستو ایمان تو تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کا، کیا تھا؟ جگہ بدر ہے، آمنے سامنے رشتے دار ہیں، خونی رشتے ہیں، والدین بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، مگر ایک دوسرے کو قتل کرنے سے ذرا نہیں گھبرائے کہ دین ہے، ایمان ہے، اسلام ہے تو سب رشتے ہیں، اگر اسلام نہیں تو کوئی رشتہ نہیں، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے تو سب رشتے ہیں، اگر پیروی نہیں تو کوئی رشتہ نہیں۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تمہارے سب سے زیادہ اللہ نے اپنی اطاعت اپنے ذات کی پہچان کے بعد فرمایا میری عبادت کرو اور اپنے والدین کے احسان، ان کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے ساتھ اتنا اچھا عمل کرنے کا حکم دیا، فرمایا ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، یہ نہیں کہا کہ ان کی جو ہے آپ خدمت کرو بس ان کی بات کو مانو، فرمایا ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ احسان جو ہے وہ اطاعت سے بڑھ کے ہے احسان کرنا، فرمایا ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، مگر فرمایا جہاں پہ وہ تمہیں میرے عبادت سے میرے ساتھ شرک کرنے کی طرف جو تمہیں رغبت دے وہ لے کے جائیں تو ان کی بات کو قتل ماننا نہیں ہے، ان کی بات کو چھوڑ دینا ہے، ان کی فرما برداری نہیں کرنی، ان کے حکم کو نہیں ماننا۔ حالانکہ فرمایا ان کے لیے اپنے باتوں کو نرم کر لو، اپنی اف تک نہیں کرنا۔ یہاں پہ فرما دیا اگر وہ میری بات سے روکیں تو کیا کرنا ہے؟ ان کی نافرمانی کرنا۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے، ان کی پیروی کرنے والا بنائے، ان کے حکموں کو ماننے والا بنائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی نصیب فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ دوستو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون آباؤہ تبعا لما جئت به۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں جب تک تمہاری خواہشیں میری اتباع کے تابع نہ ہو جائیں۔ شرح سنہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، جس کی سند میں کلام ہے، متن بالکل صحیح۔ فرمایا تمہاری خواہشیں میری اتباع کے تابع نہ ہو جائیں۔ اور دوسرے مقام پہ موطا امام مالک کے اندر فرمایا نبی علیہ السلام نے ترکتم فی
شیء لن تضلوا بعدهما ما تمسکتم به کتاب اللہ و سنت نبی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک انہیں مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے. اس میں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. آج جو سب سے بڑی ہم میں گمراہی آ چکی ہے وہ کیا ہے؟ بے کتاب اللہ کو سمجھنا بڑا مشکل. اللہ کی کتاب کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھے بڑا مشکل امر ہے. اس کے لیے کتنے علوم چاہیے؟ 12 علوم چاہیے. تو بھائی جو کتابیں آپ نے فقہی رائج کی ہے جو آپ کہتے ہیں یہ آسانی کے لیے وہ کتاب اللہ سے بہت مشکل ہے. اللہ تو فرماتے ہیں ملکہ یسر القرآن فہل من مدکر. ہم نے تمہارے لیے قرآن کو آسان بنا دیا. ہے کوئی غور و فکر کرنے والا؟ کیا ہم یہ بات کیا کہ بھئی قرآن کو سمجھ نہیں سکتے آپ؟ کیا ہم اللہ کی تقدیر نہیں کر رہے؟ قرآن تو بڑا آسان ہے. ہمیں تو ترجمہ ملا. ہم کیا کرتے ہیں بھئی ریفریجریٹر کنہوں نے بنایا؟ جرمن والوں نے. کیا وہ ساتھ کتابچہ بھیجتے ہیں؟ اگر مجھے اور آپ کو انگلش نہیں آتی ڈچ زبان نہیں آتی ہم کیا کرتے ہیں ساتھ میں اردو ترجمہ بھی لکھا ہوتا ہے ہم اس اردو کو پڑھ کے ٹرانسلیٹ سے پڑھ کے کام چلاتے ہیں. وہی کام کر رہے ہیں نا. ایجادات زیادہ مغربی ممالک کی ہیں. اگر آپ دیکھ لیں آج معاشرے میں کاریگر کتنے پڑھے لکھے ہیں. آپ کے معاشرے میں دکانوں پہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ریفریجریٹر کے کون سا جو ہے اس نے MBA کیا ہوا ہے یا MA کیا ہوا ہے اکنامکس یا انگلش کہ وہ ریفریجریٹر کو سمجھتے ہیں وہ مکمل اس کا حل کرتے ہیں. کیا میں اور آپ قرآن کو ترجمہ پڑھ کے سب نہیں حاصل کر سکتے؟ واضح لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میری عبادت کرنی ہے میرے علاوہ کسی کی تم عبادت نہ کرو وہ میرا شرک ہوگا. تم میرے ساتھ شرک کرو گے میرا شریک نہیں ٹھہرانا. واضح طور پہ اللہ نے بتا دیا. اگر ہم اردو میں پڑھیں گے ترجمہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نظر نیاز نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک ہے کہ تمہارے لیے سود جو ہے اور سور کا گوشت جو ہے وہ حرام کر دیا گیا اور وہ چیز بھی جس پہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے. وہ ہم ترجمہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. اگر مجھے اور آپ کو عربی کا فہم نہیں تو ترجمہ پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی نا کہ یار اللہ کے علاوہ اگر کسی کے لیے نام کسی کے اوپر نام لیا گیا اس چیز پہ تو وہ حرام ہو جائے. وہ کھانی جائز نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو سمجھنے کے لیے کتاب اللہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قائم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.